مومنین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مضبوط نظام جو نظام کائنات ہیں، اور ایک ایسا نظام ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے، کبھی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر قانون میں چند سال تک وہ قانون چل سکتا ہے، اس کے بعد اس میں ترامیم ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے ضروریات، لوگوں کی مشکلات کا جواب دہ نہیں ہوتا ہے وہ قانون، چون زمانہ مرور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی قانون بھی جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کا قانون ایسا قانون ہے جو تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، یہاں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا مضبوط قانون ہے جو اس قانون کا بہترین دستور اور بہترین آئین جو ہے وہ قرآن مجید ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن پہ غور کریں، قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو یہ یاد رکھیں پھر ہم کسی ایسے بلند مقام پر پہنچیں گے روحانی اور معنوی اعتبار سے، پھر وہ روشنی آئے گی ہمارے اندر، اس روشنی کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز دے پائیں گے۔ آج بہت سے لوگ ہیں چاہتے ہیں حق کے ساتھ دے دیں، حق کے ساتھ چلیں اور کیا حق کے ساتھ مرے، لیکن ان کے اندر وہ ابھی تک وہ شعور نہیں آیا ہے کہ وہ حق اور باطل کو پہچان سکے، حق اور باطل کے درمیان تمیز دے سکے۔ تو اس کو حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے بہترین اور بہترین معیار اور میزان قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے جو آپ کے ہمارے ہاتھوں میں، تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث واقعاً شرمندگی بھی ہے، باعث جو ہے وہ ندامت بھی ہے کہ جہاں قرآن کھولا جاتا ہے تو 100 میں سے 4 بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں قرآن کی تلاوت اور قرآن کھولا جاتا ہے تو یہاں 100 میں سے 4 بندے بیٹھ جاتے ہیں، باقی سب کے سب جو ہے وہ کیا ہیں، یعنی بھاگنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، جلدی جلدی یہاں سے بھاگیں کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی آواز سنی جائے۔ دنیا ہمارے لیے جو ہے وہ باعث ندامت ہے واقعاً جو ہے۔ ہم جس قرآن کو مقدس سمجھتے ہیں، جس قرآن کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں، جس قرآن کو راہ ہدایت سمجھتے ہیں، جس قرآن کو راہ نجات سمجھتے ہیں، جس قرآن کو سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اس قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا ہے، ہمارے تعلقات کتنے ہیں اس قرآن کے ساتھ؟ کیا واقعاً ہمارے اس قرآن کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندہ سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کتنا میرا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ، کتنی میری محبت ہے قرآن کے ساتھ، کتنا لگاؤ ہے میرے قرآن کے ساتھ؟ کیا واقعاً جو ہے وہ قرآن کے ساتھ میرا لگاؤ ہے، میری محبت ہے، میرا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ؟ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن کو مقدس مانا ہے اور کیا ہے، قرآن کا نام یاد کیا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ معاشرے میں کتنے ایسے ہیں علی والے، محمد اور آل محمد کے پیروکار، جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یہی وہ سب سے بڑی کمزوری ہے، بدبختی ہے، یقین جانا۔ میں ایک اس مکتب سے میرا تعلق ہے جہاں پر پیغمبر اسلام نے فرمایا میں علم کا شاہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور وہی علی جو ہے میرا پیشوا ہے جو علم کا دروازہ ہے۔ اس علم کے دروازے کا میں پیروکار ہوتے ہوئے میں علم کا پیاسا ہوں۔ علم سے میرا جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے، دور ہے۔
کیوں ہے یہ سوچنے کی چیزیں ہیں ہمارے لیے، باعث غور کی چیزیں ہیں کہ میں اسی کا ماننے والا، مجھے قرآن تک نہیں آتا ہے، مجھے قرآن تک نہیں آتا ہے۔ آپ پہلے ایک جو ہے وہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وزیر تھا، وزیر داخلہ تھا، پتہ نہیں یا کیا تھا، تو اس نے اسمبلی کے اندر جو ہے جہاں پوری دنیا کو جو ہے یہاں نشر ہوتا ہے، اس اسمبلی میں بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن سورہ توحید غلط پڑھا، اس نے کئی مرتبہ تکرار کر کے وہ سورہ توحید سیدھا نہیں کر سکا۔ یہ وہ مسلمان ہے، آج کا مسلمان۔ پھر جو ہے وہ کیا ہے، نبی میرے حبیب اسی مسلمان کے اوپر روئے گا، کس کے اوپر روئے گا؟ میں نے تو زحمتیں اٹھا کے جو ہے ان کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی بلائی کے لیے، ان کی سعادت کے لیے جو ہے وہ دین الہی لے کے آیا۔ یہ دیکھو دین الہی کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں، خود یہی دین کے پیروکار، یہی مسلمان۔ تو آج یہ ہمارے لیے باعث ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ کس نے کہا آپ کو بوڑھے ہو گئے پڑھ نہیں سکتے؟ دین نے تو کوئی جو ہے وہ قید نہیں لگایا، آپ کی عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا تم بوڑھے ہیں تو نہ، ارے بندے خدا ایک سورت بھی یاد کرو تاکہ کل جو ہے قبر میں جا کے جو ہے اتنا تو کہہ سکے پروردگارہ تیرے کلام کا ایک سورہ میں نے یاد کیا ہے، اتنا تو یاد کرو نا، ایک سورہ بھی یاد کرو، اتنا تو کہہ سکے کل جو ہے بارگاہ الہی میں، یعنی کتنا قرآن جو ہے تو نے یاد کیا ہے۔ بات یہ ہے پیغمبر اسلام کی وہ روایات اور احادیث من اطلب العلم من المہد الی اللحد، کوئی قید نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں، مہد سے، ماں کے گود سے لے کے بوڑھے ہو کے قبر جانے تک جو ہے وہ علم حاصل کرو، علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ میں جلال آباد میں آیا تھا تو وہاں ایک بوڑھا بندہ تھا، ایک زوار بھی تھا، تو اس نے کہا میں قرآن سیدھا کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے کہا بسم اللہ آ جائے، اور وہ نماز سے پہلے آتا تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آتا تھا۔ وہ قرآن جو ہے میں تھوڑا بہت ان کو قواعد وغیرہ مخارج وغیرہ سکھایا، اس کے بعد جو ہے میں نے کہا اب پڑھیں۔ خود پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ چند مہینے میں جو ہے قرآن مکمل کیا اس نے، چند مہینے میں اس نے قرآن کیا مکمل کیا۔ رات کو شام کو یہاں ایک رکوع پڑھتے ہیں، ایک رکوع میں دیکھتا ہوں یہاں یوں نماز پڑھتے ہیں، ایک رکوع کے لیے کدھر 5 منٹ لگتا ہے، 5 منٹ، یعنی اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے، 5 منٹ، شاید اس سے بھی کم لگتا ہے، یعنی اکثر 5 منٹ لگتا ہے۔ پیچھے جو مومنین نماز پڑھتے ہیں اور ایسے بھاگ جاتے ہیں، یوں ہی ہم قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں تو پیچھے سے جو ہے وہ کیا ہے، نہ درود ہے نہ فاتحہ ہے، ایسے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی قرآن سے اتنے کیوں ہم متنفر ہیں، کیوں قرآن سے اتنے بھاگ جاتے ہیں؟ آپ تو ہمیں تنگ کرنا چاہیے، قرآن کا جو ہے کلاس رکھو، قرآن کا جو ہے کچھ رکھو تاکہ ہم اس قرآن کی روشنی سے ہم استفادہ کریں، اس قرآن کے نور سے اپنے یہ تاریخ دل، اپنے یہ اندھیرے میں پڑے ہوئے دلوں کا کوئی مداوا ہو، ان کا کوئی مداوا ہو، کوئی قرآن پڑھے نہیں ہے۔ لیکن قرآن یعنی ہمارے یہاں قرآن کس کے لیے؟ مر جاتا ہے تو کوئی قرآن یاد آتا ہے، پھر قرآن لا کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارے بندے خدا، وہ مرا ہوا کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن، آپ کے لیے نازل ہوا ہے، زندوں کے لیے ہے قرآن۔ اس مرا ہوا کے ساتھ کیا تعلق ہے قرآن کا؟ وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تو اس قرآن کے اعزازات میں سے ہیں، اس قرآن کے عظمت ہیں کہ کسی کے نام پہ کوئی اگر زندہ تلاوت کرے تو اس کے لیے بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ تو اس قرآن کی عظمت ہے، اس کتاب کی عظمت اتنی ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی مردے کے نام پہ بھی اگر چند آیتیں، چند سورتیں تلاوت کرے تو اس کے نامہ عمل میں بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کے اعزازات ہیں، اس کی عظمت ہے اس قرآن کی۔
لیکن اصل قرآن یہدی یعنی للاقوام یعنی قوموں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، یا قرآن ہم لوگوں کے لیے، قوموں کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہدایت کے لیے نازل ہوا، کتنا ہم نے اس سے ہدایت حاصل کی، کتنا حاصل کی نہیں ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، خدا شاہد۔ اب یہ نہ سمجھ، جو بھی شخص یہ کہتا ہے نہیں میں قرآن سے اہل بیت کے ساتھ جو ہے میرا جو ہے رشتہ ہے، تعلق ہے، اگر قرآن سے دور ہے تو یہ یاد رکھو اہل بیت کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ جو اہل بیت کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، پھر قرآن سے بھی وہ غافل نہیں ہے، کبھی بھی قرآن سے غافل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ الفتح کا آغاز اسی لیے کیا تھا تاکہ آپ کو قرآن کی کچھ اہمیت ہو جائے، قرآن کے بارے میں آپ کا کچھ جو ہے وہ یعنی ذہن کھل جائیں کہ یہ کتاب کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے۔ یہ آپ حضرات یہ سنتے رہتے ہیں، خطبات سے، ذاکرین سے، مجالس میں سنتے ہیں، مولا حسین نے 9 کے نیزے میں قرآن تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جی سنتے ہیں نا، مولا حسین 9 کے نیزے میں جو ہے وہ مولا حسین نے قرآن تلاوت کی۔ آپ حسین کے ماننے والے جو ہے مسجد میں بھی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں مولا حسین نے تو یہی بتلا دیا ہے، قرآن سے کبھی غافل نہیں رہنا۔ یعنی میں 9 کے نیزے میں بھی تلاوت کر کے میرے مولا حسین اب ہم سب کو سمجھایا ہے، کبھی قرآن سے جو ہے وہ جدا نہیں رہنا ہے، قرآن سے غافل نہیں رہنا۔ قرآن سے غافل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہالت کے اندھیرے میں ڈالنا۔ اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ تعالی خیال رکھیں، قرآن سے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور قرآن کے ساتھ متمسک رہیں، اور قرآن جو ہے وہ پڑھیں۔ جب پڑھیں گے تو پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب پڑھتے ہی نہیں ہے تو کیوں سمجھیں گے؟ خود اسی تلاوت سے ہی جو ہے آپ کے دل میں نور آئے گا، تلاوت سے ہی نور آئے گا آپ کے دل میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی کریں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یعنی 51 رکعت نماز 24 گھنٹے میں پڑھتا ہے اور کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ مومن مرشیہ کی علامتوں میں سے، تو اس کے لیے خیال رکھیں۔